أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیسا کہ بات ہو رہی تھی غلو فی الدین کے بارے میں کہ دین میں غلو یہ پسند نہیں کیا گیا بلکہ منع کیا گیا ہے۔ تو تصوف جو عام مروج ہے اس میں بہت سارے ایسے امور داخل ہو گئے جو کہ اسلامی نہیں ہیں، جو غیر اسلامی ہیں، اور اس کی بنا غلو پر ہی ہے۔ اصل تو زہد ہے جو کتاب السنت کے اندر جس کا ذکر ہے، زہد جس طرح ترمذی کے اندر ابواب الزہد پوری ایک کتاب ہے زہد کے بارے میں۔ کئی علماء نے کتابیں یہ لکھی ہیں، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الزہد، اور دیگر علماء محدثین بعض محدثین ان کی بھی کتابیں ہیں اس پر، اس سے انبیاء کا زہد ہے، صحابہ کرام کا زہد، تابعین اور ائمہ جو کتاب و سنت والے ہیں ان کا زہد یہ ذکر ہے۔ اور زہد جو ہے نا، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کسی مرغوب چیز کو اس سے زیادہ مرغوب کے لیے ترک کر دینا یہ زہد ہے۔ مثلا آخرت جو ہے نا یہ زیادہ مرغوب ہے، دنیا یہ بھی مرغوب ہے لیکن یہ کم ہے، یہ اس کی اجازت دی گئی ہے ضرورت کے مطابق، یعنی جس طرح متاع کہا گیا ہے دنیا کو، متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی، یعنی ضروریات زندگی بسر کرنے کے لیے۔ دنیا کے اندر زندہ رہنا جو ہے نا، یہ زندہ رہنا ہے عبادت الہی، عبادت کے لیے، یعنی اصل زندگی کا مقصد ہے عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا ہے۔ عبادت الہی یا عبادت الہیہ یہ ہے مقصد زندگی، لیکن زندہ رہنا ہے، زندہ جو ہے نا یہ کھانا پینا یا دنیا کے متاع اساس اسباب وغیرہ استعمال کرنا، یہ ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ انسان کھاتا ہے، مثلا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ پسند کرتا ہے کہ بندے میری نعمتوں کو استعمال کریں اور استعمال کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ لباس اللہ کی نعمت ہے، مثلا کھانا پینا اللہ کی نعمت ہے، جتنی بھی انواع ہیں کھانے پینے کی نعمتیں، معقولات، مشروبات، ملبوسات، پہننے کی جو چیزیں ہیں، اس طرح قابل استعمال چیزیں جو انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے بسا اوقات ضروری بھی ہوتی ہیں، تو یہ ان سے بالکل دستبردار ہو جانا یا ان کو ترک کر دینا، جس طرح یہ مروجہ تصوف کے اندر کہ بالکل لوگوں کے ساتھ میل جول ہی ختم کر دینا اور علاقے سے یا شہر سے نکل جانا، غاروں کے اندر چلے جانا، قلعے وغیرہ کرنا، تار کے دنیا بن جانا، یہ رہبانیت جو ہے نا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور جو شخص جو ہے نا یہ گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو کما حقہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ دین علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ دینی علم کے بغیر عمل کرنا یہ بھی بسا اوقات
راہ راست سے انحراف کا سبب بن جاتا ہے، سیدھے راستے پر بندہ نہیں رہتا، کیونکہ علم روشنی ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، علم، اور اس علم کو آگے انہوں نے پہنچایا ہے۔ یہ علم ایک ذریعہ ہے راہ ہدایت کا۔ تو جو گوشہ نشینی اختیار کر لے ترک دنیا اور اس کو وہ زہد سمجھے، حالانکہ یہ اسلامی زہد نہیں ہے، تو وہ علم سے بھی محروم رہتا ہے، علم سے۔ تو علم یہ اس کی فضیلت بھی بہت آئی ہے کتاب و سنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کہ کیا یہ جو علم والے ہیں وہ اور جو علم والے نہیں ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، ایمان والوں اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور وہ جنہیں علم دیا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ درجات کے اندر بلند کرتا ہے۔ علم یہ ایک روشنی ہے، اور کتاب و سنت کا علم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور آگے تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو جو گوشہ نشینی اختیار کر لے مثلا علم کیسے حاصل کرے گا؟ وہ دین کا علم۔ اس لیے علم کے بغیر عمل کرنا، یہ بسا اوقات بدعات کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے، سنت کا پتہ نہیں چلتا کہ سنت کیا ہے۔ اس لیے یہ کشف المحجوب ہے نا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے گوشہ نشینی والا شخص سنت کو زندہ نہیں کر سکتا، گوشہ نشینی والا شخص سنت کو زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ 172 صفحہ ہے۔ تو کیونکہ گوشہ نشین ہی جب ہو گیا تو اس نے تو علم حاصل ہی نہیں کیا۔ علم حاصل ہوتا ہے تعلم کے ساتھ۔ صحیح بخاری کے اندر ہے انما العلم بالتعلم، یہ حدیث ہے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذکر ہے، انما العلم بالتعلم، کہ علم جو ہے نا وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ والحلم بالتحلم، حلم جو ہے نا یہ تحلم ہے، یعنی یہ بھی تحلم کے ساتھ حلم جو ہے نا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تجربے کے بعد۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر ہی بیان کیا ہے امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے اندر، لیکن مرفوع حدیث ہے۔ تو جو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ گوشہ نشینی ہو جائے تو علم آ جائے گا، یہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو گوشہ نشینی جو ہے نا یہ عموماً اس میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ زہد ہے، حالانکہ صحابہ کرام بہت بڑے زہاد تھے، عباد تھے، نساک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام بھی کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، تجارتیں کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات، یہ بھی دین کے اندر یہ بھی داخل ہے، اخلاقیات، معاملات۔ حدیث کی کتابوں کے اندر معاملات کے ابواب موجود ہیں باقاعدہ، پہلے عبادات کا ہوتا ہے، بعد میں معاملات، کتاب البیوع اور اس طرح دوسرے اخلاقیات، یہ سب صحیح بخاری کے اندر بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ 97 کتابیں ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ پوری زندگی سے متعلق، زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق جو ہے نا یہ فقہی ابواب موجود ہیں اور نصوص دلائل موجود ہیں، کیونکہ یہ جامع دین ہے، جامع شریعت ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا، مکمل کر دیا، مکمل نازل کر دیا ہے۔ فاتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کہ تمہارا دین ہونے پر میں راضی ہو چکا۔ اب اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفی ازم جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ گوشہ نشینی، رہبانیت، یہ
زہد کے اندر جو ہے نا یہ غلو ہے، مبالغہ ہے یہ. تو دنیا جو ہے نا یہ بھی دنیا جو ہے نا دنیا کو کما حق ہو، اگر کتاب و سنت کے مطابق اس میں رہا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو یہ دین کا ہی حصہ ہو جاتا ہے. تو کمائی کرنا، کسب کرنا، کسی سے مانگنا نہیں، سوال سے بہت منع کیا گیا ہے، کسی سے مانگنا، سوال کرنا. تو یہ توکل قرآن مجید اور احادیث کے اندر توکل کا بہت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا. لیکن توکل کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسباب کو ترک کر دیں، کیونکہ توکل کا مطلب ہوتا ہے الاعتماد علی اللہ باخذ الاسباب. یہ صوفیاء نے توکل کا مطلب بھی اور ہی سمجھا ہے، انہوں نے سمجھا کہ اسباب کو ویسے ہی ترک کر دیا جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے. پھر اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے جب یہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، پھر لوگوں کا وہاں آنا جانا، زیارت کے لیے پیر بنا لینا اس کو، پھر لوگ اس کو دیتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نظر ہوتی ہے کہ لوگ دیں، لوگ تحفے تحائف لاتے ہیں. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. دین کے اندر خود بندہ کسب کرے، کوئی ہنر ہو اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، یہ ہے. تو یہ توکل کی تعریف ہی صحیح نہیں کرتے تصوف کی کتابوں کے اندر. ایسی تعریف کرتے یہ توکل کی بنتی ہے، الاعتماد علی اللہ بترک الاسباب. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا اس پر بھی ایک رسالہ ہے توکل کے بارے میں، اور اہل تصوف کا انہوں نے رد کیا ہے. صحابہ کی زندگی جو ہے نا ہمارے سامنے ہے، وہ انبیاء بھی بلکہ اسباب اختیار کیا کرتے تھے. پہلے انبیاء ان کے کاموں کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں چرانا، اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کا یہ لوہے کا جو کام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نبوت سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے قریش کی. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کن تو غنما لقریش علی قراریط. تو یہ کام کو ترک کرنا یہ مروجہ تصوف کے اندر ہے، گوشہ نشینی. پھر یہ اس میں اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دینا ہے، اور یہی زہد ہے کہ بندہ آخرت کی طرف زیادہ توجہ کرے، دنیا میں اس طرح دل نہ لگا لے، اس طرح رغبت نہ کرے کہ آخرت کو بھول جائے. یہ غلط ہے. یہ تو اس طرح پہلے مثالیں دی تھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاید اس وقت یہ موبائل بند ہو گیا تھا، کچھ حصہ جو ہے نا ویسے رہ گیا، کافی تھا وہ جو بیان کیا تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ رات کو قیام کرنا اور دن کے وقت روزہ رکھنا ہمیشہ. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا تھا. وہ اپنی اہلیہ کی طرف بھی خیال نہیں کرتے تھے، بیوی کی طرف بھی خیال نہیں کرتے تھے. بیوی بالکل سادے سے لباس کے اندر تھی. سلمان نے کہا کہ مالی ارا کے متبذلا، کیا ہے مجھے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں بالکل سادی. تو کہنے لگی کہ تمہارا بھائی جو ابو درداء ہے نا اس کا دنیا کے اندر کوئی خیال نہیں ہے، دنیا میں کچھ بھی رغبت نہیں ہے، وہ میری طرف خیال ہی نہیں کرتا. وہ تو رات قیام کرتا ہے اور دن کے وقت روزہ رکھ لیتا ہے. اب وہ مہمان آئے تھے سلمان فارسی ان کے گھر، کھانا تیار ہوا، دن کا وقت تھا. ابھی سلمان نے کہا کہ ابو درداء آپ بھی کھانا کھائیں. میں نے تو روزہ رکھا ہوا. انہوں نے کہا کہ جب تک تو نہیں کھائے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا. کھانا کھلایا اور روزہ تڑوا دیا. پھر جب رات کا وقت آیا تو سلمان کو بستر تیار کیا کہ آپ سو جائے. آپ نکلنے لگے ابو درداء قیام کے لیے، میں قیام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب ان کو خبر تو مل گئی تھی ان کی بیوی کی طرف سے کہ ساری رات قیام کرتے ہیں روزانہ. تو سلمان فارسی نے ان کو جانے نہیں دیا، کہا کہ ابھی سو جاؤ، آپ سو جاؤ، بعد میں قیام کرنا سونے کے بعد.
یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے سلمان کی تصدیق کی تھی کہ صدق سلمان نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص کا بھی اسی طرح کا ہی واقعہ ہے۔ انہوں نے بھی ان کے والد نے ان کی شادی کی ہوئی تھی، تو ایک دن اپنی بہو سے اس نے پوچھ لیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سناؤ کیا حال ہے، کیسے رہتا ہے تیرے ساتھ میرا بیٹا عبداللہ؟ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے نا، اس نے میرے بدن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، میرے کپڑے کے اندر ہاتھ داخل کیا ہی نہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا اپنے بیٹے کا۔ اللہ کے رسول نے بلایا اور ان کو سمجھایا، کہا کہ تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، ان کا بھی لحاظ رکھا تھا۔ اس سے روک دیا، جو ان کا طریقہ تھا نا، اس سے روکا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ ایک اور صحابی تھے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، وہ بھی اسی طرح ہی روزہ رکھتے تھے، شادی بھی نہیں کی تھی، روزانہ روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی۔ آپ نے اس کو سمجھایا، دیکھ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، تو چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اس وقت فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے نا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس طرح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر 3 آدمی آئے، انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، آپ نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں کہ اس طرح کرتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا یہ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی تو خطا جو ہے وہ بالکل معاف ہے اللہ کی طرف سے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں تو روزانہ قیام کروں گا، پوری رات قیام کرتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اعتزل النساء، عورتوں سے علیحدہ ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ بعد میں اللہ کے رسول آئے، ام المومنین نے ان کو بتایا، آپ کو بتایا کہ اس طرح 3 آدمی آئے تھے، تو اس طرح کہہ گئے ہیں وہ۔ آپ نے انہیں بلایا اور پوچھا ان سے کہ کیا تم نے ایسے ایسے کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم نے کہا ہے۔ فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور میں نے عورتوں کے ساتھ شادی بھی کی ہے۔ پھر فرمایا ہمارا راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے نا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا اس طرح نہیں ہے کہ ترک دنیا، یہ عبادت کے اندر اس طرح مصروف ہونا جو اہل تصوف کے اندر ہے۔ پھر عبادت بھی ایسے طریقے سے کرنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مختلف ہے۔ اپنی طرف سے ایجاد کردہ بہت سارے طریقے ہیں، ہر سلسلے کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے ہیں، ان کے ذکر و اذکار، ان کے وظیفے وغیرہ۔ بعض کے تو ایسے وظیفے ہیں جن میں شرکیات بھی شامل ہیں، غیر اللہ کو پکارنا، پیروں کو پکارنا، تصور شیخ، یہ ان کے اندر عام ہے۔ یہ تصور شیخ یعنی پیر یا مرشد جس کو یہ کہتے ہیں، اس کا اپنے دماغ کے اندر تصور اس طرح پکا جما لینا کہ ہر وقت وہ صورت سامنے رہے۔ پھر اس کے بعد یعنی چند ایک مدت تک جو ہے نا، جب پکا ہو جائے کہ کسی صورت کسی وقت بھی جو ہے نا وہ خیال اس کا ذہن سے نہ نکلے، ہر وقت اس کی صورت سامنے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا، وہی شیخ والی صورت ہی ہوتی ہے، یعنی تصور ادھر جاتا ہے اللہ کے رسول۔ حالانکہ اللہ کے رسول کو تو دیکھا نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے،
کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے نقش و نگار کیسے تھے، وہ تصور کر ہی نہیں سکتا بندہ جب تک دیکھا نہ ہو۔ تو وہ تصور شیخ سے ابتدا ہوتی ہے، پھر تصور رسول، پہلے کہتے ہیں فنا فی شیخ، پھر فنا پھر رسول، وہ پھر کئی یعنی ایک وقت تک جو ہے نا ادھر تصور رہتا ہے، اس کے بعد پھر تصور جاتا ہے اللہ کی طرف، مشاہدہ اللہ کا تصور، اللہ کا تصور جو ہے نا کہ اللہ کیسا ہے، کیسا یعنی اللہ کا چہرہ کیسا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، دنیا کے اندر ہو نہیں سکتا۔ تصوف کی دنیا کے اندر جو ہے نا یہ دعوے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات، بیداری کی حالت میں اللہ کو دیکھنا، جس طرح تذکرۃ الاولیاء اس میں یزید بستامی کا معراج لکھا ہوا ہے، معراج ہوا اسے، اللہ تعالیٰ سے ملے، معراج کے اندر اللہ کو دیکھا۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اور اس معراج میں صحیح بات یہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کیا۔ یہ مکتوبات ربانی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کیا۔ یہ 669 صفحہ 696 صفحہ ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ ان کا جو ہے نا یہ شمار صوفیاء کے اندر ہوتا ہے، یہ بعض صوفیاء کے اندر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ شیخ احمد سرہندی جو ہمارے بر صغیر کے اندر مجدد الثانی کے ساتھ مشہور ہے، یہ مکتوبات ربانی بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، یہ تصوف کے بارے میں ہی ہے، خطوط ہیں ان کے خطوط، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اور یہی موقف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ فرماتی ہیں من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم الفریہ علی اللہ، کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ تمام نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، اور وہ لطیف اور خبیر ہے۔ اس سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عدم رؤیت پر استدلال کیا ہے سیدہ کریمہ۔ ایک دفعہ مسروق بن اجدہ تابعی ہیں، انہوں نے ام المومنین سے سوال کیا تھا حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرماتی ہیں لقد قف شعری مما قلت، تیرے اس سوال کی وجہ سے میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے بعد میں یہ فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یہ افتراء ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد، جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی ساری باتوں کو جاننے والے ہیں، آنے والے کل کی باتوں کو، تو اس نے بھی بہتان باندھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات ومن فی الارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، فرشتے بھی نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں، جنات بھی عالم الغیب نہیں ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب لبثوا فی العذاب المہین ما لبثوا فی العذاب المہین،
کہ اگر ہم غیب جانتے ہوتے، جنات کہہ رہے ہیں، اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اس رسوائی والے عذاب کے اندر مبتلا نہ رہتے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی نا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی ان کے سامنے، ان کو پتہ نہیں چلا، وہ سمجھ رہے تھے کہ زندہ ہے۔ ان کی لاٹھی کو جب دیمک لگ گیا اور وہ ٹوٹ گئی اور وہ گرے تو اس وقت پتہ چلا ان کو ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ۔ قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں جو عقائد اور نظریات صحیح جو اللہ نے ہمیں یعنی جو نازل فرمائے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، من و ان یعنی 100%، کیونکہ وہی ہے، وہی انبیاء نے وہی جو ہے نا، وہی علم وہی والا یہ پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جب تبلیغ کی تھی کہا انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، فتبعنی لہذا تو میری پیروی کر لے، اہدے کا صراطا سویا، میں تجھے سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ لیکن باپ نے اس علم کی پیروی نہیں کی، جو اس وحی والے علم کی پیروی نہ کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسی لیے تصوف کی کتابوں کے اندر جو ہے نا یہ غلب بہت سارا ہے، غلب جو شرکیات بدعی امور بہت، یہ غلب کی وجہ سے ہیں، غلب کی وجہ سے۔ تو زہد جو ہے نا یہ تو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے، جو قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہی ہے، اس لیے ہمیں اسی کو نمونہ بنانا چاہیے۔ تو یہ شیخ علی حجویری شیخ تصوف صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی کشف المحجوب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ کشف المحجوب 486 صفحہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ادھر جو متصوفین ہیں اتنے دعوے کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے، اور عجیب بات ہے یہ اہل علم کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے علم جو ہے نا یہ واسطے کے ساتھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں حدثنی فلان عن فلان، یہ واسطے ہیں درمیان میں، لیکن ہم نے اللہ سے علم بلا واسطہ لے لیا ہے۔ یعنی ہمیں جو وحی ہے نا وہی فرشتے کے ذریعے جو علم ملا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کئی صوفی جو ہے نا ان کی کتابوں میں لکھا حدثنی قلبی عن ربی، کہ میرے دل نے مجھے بیان کیا میرے رب سے۔ دیکھو یہ انبیاء سے بھی بڑھ گئے کہ نبیوں نے علم حاصل کیا ہے جبرائیل کے واسطے سے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کیا ہے بغیر واسطے کے، کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہمارا مکالمہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی عجیب بات ہے نا، استغفار کرنا چاہیے۔ پھر دیکھو محدثین کے ہاں حدیث کی تحقیق ہوتی ہے، سند کے راویوں کی تحقیق کے ساتھ، جو علم ہے رجال کا علم، فن رجال، اصول حدیث ہے، علل الحدیث ہے، اتنی محنت کا کام ہے یہ محدثین نے جو کیا، انتھک محنت کی انہوں نے، اس کے لیے دن رات ایک کیے انہوں نے، اور سفر کیے، ہزاروں میل سفر کیے انہوں نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے سفر جو ہے نا 14,000 کلومیٹر بنتا ہے، یہ 14,000 طلب علم کے لیے۔ علل الحدیث کے امام تھے، وہ بہت بڑے، حدیث کی علتوں کو اس طرح ازبر یاد تھی ان کو جس طرح قل هو اللہ یاد ہوتی ہے۔ قاعدے کلیے ضابطے بنائے گئے حدیث کی تحقیق کے لیے، اتنی محنت، تو یہ پھر جا کے صحیح جو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے، اتنی تحقیق۔ لیکن ادھر جو ہے نا صوفیاء کے ہاں یہ بات ہے، کہتے کشف کے ساتھ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ صوفی کشف، یہ صوفی کو کشف ہو جاتا ہے کسی حدیث کے صحیح ہونے کا اور ضعیف ہونے کا۔ پھر اتنی مثالیں موجود ہیں
صحیح حدیث محدثین کی تحقیق میں ان کو اپنے کشف سے ضعیف کہہ دیتے ہیں، اور جو موضوع من گڑت جو خود ساختہ متون ہے عام لوگوں کی زبانوں پر چلتی پھرتی، ان کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ قمر الدین سیالوی، ان کا بھی تعلق صوفیہ کے ساتھ ہے، ان کی کتاب بھی ہے تصوف میں انوار قمریہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشتی دروازے کے بارے میں، جو پاک پتن کے اندر عام معروف ہے بہشتی دروازہ، سال بعد جس میں یہ گزرتے ہیں کہ جنت کے اندر جو اس دروازے سے گزر گیا وہ گویا کہ جنتی ہو گیا، چاہے عمل جیسے بھی ہوں اس کے۔ یہ معیار ہے، کتاب و سنت کے خلاف بات ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے اندر معیار کیا ہے؟ توحید اور سنت، اتباع سنت اور توحید، عمل نیکی، گناہوں سے بچنا، یہ معیار ہے جنت کے اندر داخل ہونے۔ ان کے نزدیک یعنی یہ معیار ہے کہ جو اس بہشتی دروازے کے اندر داخل ہو گیا نا سال بعد وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث کتاب کے اندر ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل حاضر بابا امینا، کہ جو اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، حدیث کا طالب علم ہوں، میں نے اس کی تحقیق کی ہے، اس کو میں نے صحیح پایا ہے بخاری کی طرح۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر عمدن جھوٹ باندھتا ہے نا وہ آگ کے اندر داخل ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر تصوف کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں بھی موجود ہیں، لفظ ہوتے ہیں اللہ کی طرف نسبت کر دیتے، اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، ان لفظوں کی بعض صوفیوں نے اللہ کی طرف نسبت کی ہے، قرآن مجید کے اندر ہے۔ میں ایک جگہ ایک دفعہ آج سے کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہے، جامع صدر کے اندر گلشن کالونی میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا۔ جمعے کے بعد لوگ بیٹھ گئے، ایک شخص نے سوال کیا اسی کے بارے میں نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ آدمی اصرار کرتا رہا کہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک۔ میں نے کہا کہ قرآن میں نہیں لکھا، قرآن میں نہیں لکھا، کسی صورت کے اندر نہیں ہے۔ وہ اصرار کرتا رہا کہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ بعض ساتھیوں نے قرآن اس کے سامنے رکھا کہ نکال کے دکھاؤ کہاں ہے، لیکن وہ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تھا، کہتا لکھا ہے، اصرار ہی کرتا رہا، اڑا رہا اپنی بات، حالانکہ بالکل نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ کتابوں کے اندر لوگ لکھ کے، کتابوں کے اندر تصوف کی کتابوں کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تصوف کے اندر جو غیر اسلامی چیزوں کو داخل کر دیا گیا ہے نا، اور غلو جو یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ آخرت سے ہی نہیں ڈرتے۔ آخرت کا ڈر ہونا اگر کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ باندھے، جھوٹ لگائے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ذمے بات لگا دے کہ اللہ نے ایسے فرمایا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ تصوف کی کتابوں کے اندر اتنا مواد ہے نا، حدیث کر کے لکھ دیتے ہیں، حدیث نبوی، اللہ کے رسول کی طرف نسبت بغیر حوالے کے، تو یہ غلو ہے، غلو۔ تو
ایک اور بات میں ذکر کرنے والا ہوں کہ عام طور پر یہ جو سلسلے ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نظامی ہے، کوئی مجددی ہے، کوئی نقش بندی وغیرہ، بہت سارے جو ہے نا یہ سلسلے ہیں، ان سب کی کتابوں کا حال یہی ہے۔ اب یہ قادری سلسلے سے تعلق رکھنے والے جو خود کو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں اور عام کتابوں کے اندر شیخ الاسلام لکھتے ہیں، شیخ الاسلام اور ڈاکٹر طاہر القادری، ان کی بہت ساری کتابیں مشہور ہیں، بہت ساری کتابیں، تو ان کی کتابوں میں یہی حال ہے، یہی حال۔ ایک ایسی کتاب ہے جو قصیدہ روحی کے ساتھ مشہور ہے، قصیدہ روحی، شعر ہیں اس کے اندر، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف شعروں کی نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ شعر کہے، تو اس کے اندر جو ہے نا ایسا غلب ہے، ایسا غلب۔ ایک جگہ پر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک یعنی زمین پر جتنے بھی ممالک ہیں نا، یعنی پوری دنیا ہی آ گئی اس کے اندر، بر اعظم، افریقہ، امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا، تو یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہوں میں، یعنی ان کی نظر میں ایسے ہی ہے جیسے ہتھیلی کے اندر گندم کا دانہ ہوتا ہے۔ کسی کی ہتھیلی کے اندر اگر گندم کا دانہ ہو تو وہ پورے کا پورا نظر آ رہا ہوتا ہے دیکھنے والے کو، ایسے ہی پورے ملک، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، یعلم ما فی البر والبحر، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو خشکی کے اندر ہے، جو کچھ سمندر کے اندر ہے، سب کچھ اللہ۔ لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ، تیرے رب سے ایک ذرے کی مثل بھی اوجل نہیں ہے، ہر شے کو خوب جاننے والا۔ کوئی پتا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے نا وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ عالم ما کان وما یکون، یہ اللہ کی شان ہے۔ ادھر یہ غلب ہے، غلب آپ یاد رکھیں۔ یہی جو کتاب ہے مکتوبات ربانی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے 779 صفحہ، 779 صفحہ، اسی سلسلے میں وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اکثر مرید ان کے حق میں بہت غلب کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے اکثر مرید ان کے حق میں بہت ہی غلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ غلب جو ہے نا اسی نے ہلاک کیا ہے، بہت سارے لوگوں کے عقائد، نظریات جو ہے نا وہ خراب ہو گئے، کتاب و سنت کے خلاف ہو گئے، یہ موقف صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بھی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ایک بچی نے ایک دفعہ اس طرح کہہ دیا تھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعی حاضی، یہ مقولہ، یہ قول چھوڑ دے، ایسے نہ کہہ،
ابن ماجہ کے اندر، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، اور ابن ماجہ میں اس کے آخر میں اتنا اضافہ ہے، وقولی فإنہ لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کہ کل کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی کل میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ غلب ہے، غلب، اتنا غلب کہ جو اللہ کی خاص صفت ہے وہ بزرگوں اور جن کو یہ اولیاء وغیرہ سمجھتے ہیں یا پیر سمجھتے ہیں یا مرشد کہتے ہیں ان کو، ان کی طرف یہ منسوب کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے۔ بلکہ مکتوبات ربانی کے اندر امام غزالی کا قول بھی لکھا ہوا ہے، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَأَى رَبَّهُ سبحانہ لیلۃ المعراج، یعنی صحیح ترین یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہر روز خدا کو دیکھنے کے دعوے کرتے ہیں نا، یہ بے سرو سامان اپنے خیال باطل میں کہتے رہتے ہیں، یعنی لوگ یہ کہتے رہتے ہیں اپنے باطل خیال میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو ہر روز دیکھتے ہیں۔ تو یہ آگے ان کو بد دعا دی، فَضَحَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوار کرے۔ یہ کئی جو ہے نا غلب آمیز باتیں ہیں، یہ اس میں ویسے ان کی تردید کی گئی ہے، اس اعتبار سے جو ہے نا یہ اچھی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود کئی تصوف کی ایسی باتیں بھی ہیں اس کتاب کے اندر، مکتوبات امام ربانی جو مشہور ہے، جو شرع کے خلاف ہے، شرع کے خلاف ہے، اور کئی ایسی باتیں ہیں جو آج کوئی بھی نہیں مانتا۔ مثلا تشہد کے اندر انگلی کھڑی کرنا، اشارہ کرنا انگلی کا، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر یا عموماً یہ سب ہی قائل ہیں اس کے اشارہ کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، وہ ہے صحیح، کہ حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی چیز اس سے متحد ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا رد ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو یعنی کائنات کے اندر سمجھتے ہیں، حلول سمجھتے ہیں، حلولیہ کا رد کیا ہے۔ حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی چیز اس سے متحد ہو سکتی ہے۔ یہ 614 نمبر صفحہ ہے۔ تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، بقا میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یہ 619 صفحہ، یہ صحیح ہے بات۔ اور سماع اور رقص کی تردید کی ہے، انہوں نے خوب تردید کی ہے۔ قوالی اور رقص جو عام مجلسوں کے اندر صوفی رقص کرتا ہے، پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ صاحب مغنی نے کہا ہے، یہ ضم ما علیہ مدعا التصوف کتاب کے اندر، کہ صوفی ناچتا کتنا برا لگتا ہے، کہ ریش ہوتی ہے، سفید داڑھی، تو وہ ناچ رہا ہے، گھوم رہا ہے اور رقص کر رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، کتنا برا لگتا ہے صوفی۔ تو آج صوفیوں کے اکثر سلسلوں کے اندر یہ رقص عام پایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان کی تفصیل سے سماع اور رقص کا رد کیا ہوا ہے۔ 647 اور 648 صفحہ ہے، یہ مکتوبات ربانی جلد اول ہے یہ۔ تو اور اس میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ قول ہے کہ ہمیں نص کی ضرورت ہے، ہمیں فصل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔
پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب کتاب و سنت کے اندر کوئی آ جائے تو اس کے خلاف کسی کی بھی رائے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا قول بھی سنایا تھا, کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور قبول بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر صحیح ہے تو قبول کر لی جائے, اگر غلط ہے تو اس کی تردید کر دی جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ صحیح ہی ہوتی ہے, وہ غلط ہوتی ہی نہیں ہے, اس کو رد نہیں کیا جا سکتا, قبول ہی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرج الا الحق, کہ میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے, میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے. یہ ایک ہی شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہر بات حق. آپ کے علاوہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی قول میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, عمل میں بھی ہو سکتی ہے. صحابہ کرام کے تفردات معروف ہیں کتابوں کے اندر, فقہی کتابوں کے اندر تفردات. بعض صحابہ کرام بعض دوسرے صحابہ کرام کے تفردات پر عمل نہیں کرتے تھے. آج بھی لوگ عموماً دیکھا جاتا ہے ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کسی صحابی کا قول, لیکن ان کے نزدیک وہ حجت نہیں ہوتا. گویا کہ اس پر اتفاق ہے, کسی کا تفرد حجت نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. جب صحابی کا تفرد حجت نہیں ہے تو جو غیر صحابی ہیں ان کے اقوال کو غلط کیوں نہ قرار دیا جائے. پہلے میں نے بتایا تھا کہ جس طرح 2 اور 2 4 ہوتے ہیں یہ صحیح ہے. اگر کوئی اس کے خلاف کہے, بڑے سے بڑا بھی کہے تو غلط ہی ہوگا. کتاب و سنت اسی طرح ہی ہے, جس طرح کوئی کہے 2 2 4 صحیح جواب, کتاب و سنت بالکل صحیح. اسی سے دوسرے قولوں کو پرکھا جائے گا, نہ کہ دوسرے قولوں سے کتاب و سنت کو پرکھا جائے گا. آج لوگ کتاب و سنت کو پرکھتے ہیں دوسروں کے قولوں کے ذریعے, اسی سے پھر راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں, کتاب و سنت کی عجیب و غریب تعویل کر لیتے ہیں. یہ مکتوبات ربانی, اس کے اندر فلاسفہ کا بھی رد ہے. 628 صفحہ, 629 صفحہ, 616 صفحہ. پھر یہ بھی دیکھو عام اہل تصوف کے اندر یہ مروجہ جشن عید میلاد النبی, اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے منکرات وغیرہ, تو یہ ساری جو حیات قضائیہ بنی ہوئی ہے, اس کا بھی انہوں نے رد کیا ہوا ہے. اس کا انہوں نے رد کیا ہے 674 صفحہ, 678 صفحہ, 677 صفحہ تردید کی ہوئی ہے. اسی طرح عام لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں, اہل تصوف کے اندر یہ عام پایا جاتا ہے. اس کی بھی انہوں نے تردید کی ہوئی ہے کہ زبان کے ساتھ نیت یہ ثابت نہیں ہے, زبان کے ساتھ نیت یہ ثابت نہیں ہے. اور بدعات کی کافی تردید کی ہوئی ہے. اس مقام پر بدعات کی تردید کی ہوئی ہے. یہ مکتوب نمبر ہے 186. اس میں سنت کی تابع داری اور بدعت سے بچنے کی ترغیب ہے اس میں, اور بدعت کے بارے میں لکھا ہر بدعت ضلالت ہے. یہ خط لکھا تھا انہوں نے اپنے کسی جاننے والے کو, تو اس کے اندر انہوں نے بدعات کا رد کیا ہوا ہے. تو یہ بہت رد ہے, بہت رد. بلکہ یہ بھی لکھا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. اسی طرح پہلے میں نے ایک حدیث شروع میں ذکر کی تھی, ادھر بھی لکھی ہوئی ہے کہ من یعش انه من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا, کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا میرے بعد تو بہت سارا اختلاف دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین,
سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور، کہ تم بدعات سے بچ جاؤ، محدثات الامور سے بچ جاؤ، یعنی نئے پیدا کیے گئے کام دین کے اندر جو اپنی طرف سے نئے کام پیدا کر لیے جاتے ہیں ان سے بچ جاؤ، کیونکہ ہر نیا امر بدعت ہے۔ فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ، کہ جب کوئی قوم بدعت کو پیدا کرتی ہے تو اس جیسی ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے اس قوم سے۔ پھر فرمایا فتمسک بسنت خیر من احداث بدعۃ، یعنی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا یہ بدعت کے پیدا کرنے سے بہتر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا یرفع اللہ من سنتہم مثلہا، یہ بدعات کے رد میں جو ہے نا یہ بڑی اچھا یہ خط ہے۔ لکھا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح یا ضعیف روایت سے ثابت نہیں ہوا، اور نہ ہی صحابہ اور تابعین سے کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہو، بلکہ جب اقامت کہتے تھے فقط تکبیر تحریمہ ہی فرماتے تھے۔ پر زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اور اس بدعت کو بدعت حسنہ کہا ہے، اور یہ فقیر جانتا ہے کہ یہ بدعت رفع سنت کے بجائے فرض کو بھی رفع کرتی ہے، یعنی جو اس پر عمل کرتے ہیں نا وہ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اس کی بھی وہ تردید کر رہے ہیں۔ یا آخر میں جو ہے نا خط جب ختم ہوتا ہے لکھتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات، یعنی ہدایت کی پیروی کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی پابندی کرنے والے کو سلام کہہ رہے ہیں آخر میں۔ ابن عربی کا ابھی آپ تذکرہ ہو رہا تھا، ان کے عقیدہ جو خطرناک عقائد ہیں ان کا بھی اس میں کافی رد ہے۔ 229 صفحہ 629 صفحہ 631 صفحہ 169 صفحہ یہ کافی تردید ہے، اور وحدت الوجود کا بھی انکار کیا ہے انہوں نے، اس کو غلط سمجھتے ہیں یہ۔ تو صوفیاء کے اندر جو ہے نا کئی ایسے قول ملتے ہیں جو کتاب و سنت کے صریح خلاف ہیں، بلکہ اس وقت اگر کوئی ایسا قول کہہ دے نا تو ہو سکتا ہے سارے ہی اس کے مخالف ہو جائیں۔ مثلا ایک صوفی کا قول لوائی ارفع من لواء محمد، کہ میرا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے زیادہ بلند ہے، یہ عام صوفیوں کی کتابوں کے اندر ہے، یہ اس میں بھی اس کا ذکر ہے 438 صفحہ 478 صفحہ۔ تو اور یہ بھی ہے کہ صوفیوں کے اندر جو کشف پایا جاتا ہے نا، اس کشف کے ساتھ معلوم ہوگا، کہتے تھے کہ میرے دل نے میرے رب سے بیان کیا، پھر عام کہہ دیتے ہیں ہاتھ سے غیب سے آواز آئی، آواز دینے والا کون ہے اس کا پتہ ہی نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں، کبھی فرشتے کا نام لے لیتے ہیں، حالانکہ اس میں یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر وہ بات جو آواز آئی ہے کتاب و سنت کے صریح خلاف ہے، وہ بات سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی نبی کی طرف سے ہے، اور نہ ہی فرشتے کی طرف سے ہے، یہ جن کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو جنات ہیں نا، شیاطین جن کو کہتے ہیں، ان کی طرف سے آواز ہوتی ہے۔ اب وہ نظر تو نہیں آتے، آواز سنائی دیتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، اس لیے اس سے بڑا دھوکہ جو ہے نا لگ جاتا ہے۔
یہ غیبی آوازیں جو ہے نا ان لوگوں کو آتی ہیں جو خلوتیں اختیار کرتے ہیں اور لوگوں سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، خلوت کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، چلے وغیرہ، کیونکہ اس وقت جنات کو بڑا موقع لگ جاتا ہے۔ کئی ایسے وظیفے کرتے ہیں جن وظیفوں کی وجہ سے جو ہے نا شیاطین جنات جو ہے نا آ جاتے ہیں۔ کوئی بابر یہ کراتا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی کہتا کہ میں یہ داتا صاحب ہوں، داتا لفظ ان میں عام چلتا ہے، داتا صاحب ہوں، کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں جو ہے نا فلاں بزرگ ہوں، کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام دے دیتے ہیں جنات، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے لیتے ہیں کہ میں رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس طرح دھوکہ دے دیتا ہے۔ یہ کتابوں کے اندر عام معروف ہے، کئی کتابوں میں نے پڑھا ہے، یہ مجموع فتاوی کے اندر بھی ہے شیخ الاسلام کی 11ویں جلد۔ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی نماز پڑھ رہے تھے، ایک روشنی نمودار ہوئی، روشنی سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، میں نے تو نے بہت ساری عبادت کر لی ہے، اب بس کرو۔ انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ غائب ہو گئی۔ غائب ہونے کے بعد پھر ظاہر ہوئی، آواز آئی کہ آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے ہیں، میں نے اس طرح آپ جیسے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہا کہ یہ دوبارہ تیرا مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، تو دوبارہ حملہ کرنے والا تھا مجھ پر، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے تجھ سے، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، اللہ نے بچایا ہے۔ شیاطین جو ہے نا، یہ عبداللہ بن مسعود کا بھی قول ہے کہ شیطان جو ہے نا کبھی انسانی شکل میں آ کے بھی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ جانو پہچانو نہیں ہوتا، وہ ظاہر اسی طرح ہی کرتا ہے کہ میں بڑا خیر خواہ ہوں۔ یہ تو مشرکین مکہ کے پاس بھی آ گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف تدبیریں کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يُثْبِتُوكَ أَوْ أَن يَقْتُلُوكَ أَوْ يُثْبِتُوكَ۔ سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافر لوگ آپ کے بارے میں بری تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے، شیطان نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ میں بھی ایک مشورہ دیتا ہوں تمہیں کہ اس کو قتل ہی کیا جائے۔ اسی طرح بدر میں بھی شیطان آیا تھا ہلا شیری دینے کے لیے کافروں کو انسانی شکل بن کے، لیکن جب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا ان کو یہ دیکھ کے جو ہے نا ڈر گیا، کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یہ آوازیں جو آتی ہیں نا غیبی آوازیں اکثر شیطانی آوازیں ہوتی ہیں، اس لیے ان آوازوں کے اندر اتنے شریعت کے خلاف کلمات ہیں نا جن کا ہم حساب نہیں کر سکتے کہ کتنے ہیں، بہت زیادہ باتیں اسلام کے خلاف۔ اس لیے یہ جو خیال ہوتا ہے نا، خیال، یہ کشف جس کو کہہ دیتے ہیں، یہ کتاب و سنت کی میزان پر رکھ کے پرکھ کی جائے، کوئی بھی کسی کا خیال جو ہے نا یہ حجت نہیں ہے۔ یہ کشف کو حجت انہوں نے بھی لکھا ہے، شیخ احمد فرنجی صاحب نے، کشف و الہام کہتے ہیں کہ یہ ضمنی ہوتا ہے، یہ حجت نہیں ہے، یہ شرع پر پیش کر کے دیکھا جائے۔ کہتے ہیں کشف میں خطا کی بہت مجال ہے، یہ 562 صفحہ 473 صفحہ کشف میں خطا کی بہت مجال ہے، یعنی غلطی کشف کے اندر ہو جاتی، اس لیے کشف جو ہے نا یہ حجت نہیں ہے، کشف حجت نہیں ہے، یہ کتاب و سنت ہی حجت ہیں۔ یہ اصل میں جو صحیح تعلیم بھی ہوتی ہے نا کسی بزرگ کی کسی کتاب کے اندر، اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غازی عزیر، مولانا غازی عزیر صاحب بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کے ماہر رجال کے، انڈیا کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ضعیف حدیث کی پہچان، اس میں صوفیوں کے
کشف کا بہت رد کیا، جو کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں کشف سے پتہ چل گیا کہ یہ حدیث جو ہے نا صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ محدثین کے اصول یا قواعد کلیے جو ہے نا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے کشف سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو ان کا بہت خوب رد لکھا ہے اس کتاب کے اندر۔